جب عمران احمد خان نیازی کو پتہ چلا کہ وہ ان کی بیماری ہے اور انہوں نے اس کا علاج کروانا ہے تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ اپنی عدلیہ کے ذریعے کنفسکیٹ کروا دیا، اور جب وہ پاسپورٹ واپس لینے کے لیے درخواست دیتی تھی تو امیر محمد خان کا سپریم کورٹ جو ہے اتنے بینچ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں تو پرائم منسٹر ہوں، آنے والا پرائم منسٹر بھی ہوں، انہی کو ہی ابھی بھی پرائم منسٹر نامزد کرنا تھا۔ جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ پہلے بھی سب کو ساتھ لے چلنے کے شوق کے اندر اپنے جیل میں پڑے ہوئے قائد کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ سٹیج کے اوپر ایک بلال یاسین کے علاوہ پی ایم ایل این کا کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آیا۔ شیخ الہیل اصغر سے شروع ہو جائے نا، سردار ایاز صادق، پھر خواجہ سعد رفیق، نہ بڑے خواجہ صاحب نہ چھوٹے خواجہ صاحب، شائستہ پرویز ملک، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سٹیج پہ کھڑا کیا جاتا، یا انہوں نے اس ایونٹ کو اس قابل نہیں سمجھا۔ السلام علیکم جی۔ آج جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہ جو گلے کا گلینڈ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کا علاج کروانے کے بعد پاکستان واپس تشریف لے آئیں۔ یہ علاج ان کا بہت زیادہ ڈیو تھا، لیکن جب عمران احمد خان نیازی کو پتہ چلا کہ وہ ان کی بیماری ہے اور انہوں نے اس کا علاج کروانا ہے تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ اپنی عدلیہ کے ذریعے کنفسکیٹ کروا دیا، اور بغیر کسی وجہ کے، جس کا کبھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا، جس جرم کے اندر، جس کیس کے اندر، جس کے اندر جو ہے اس کے اندر اس بی بی کا نا وہ پاسپورٹ کنفسکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب وہ پاسپورٹ واپس لینے کے لیے درخواست دیتی تھی تو امیر محمد خان کا سپریم کورٹ جو ہے اتنے بینچ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے درخواست دی، ایک بینچ بناؤ ٹوٹ گیا، دوجا بناؤ ٹوٹ گیا، تیجا بناؤ ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا میری عرضی واپس کر دیں، تہاڈی مہربانی۔ تو پھر جناب دوبارہ درخواست دی، پھر ایک بینچ بڑا ٹوٹ گیا، پھر دوجا بینچ بڑا ٹوٹ گیا، پھر تیجے نے بڑی مشکل سے یہ وزن اٹھا کے کہا کہ جی اگر کوئی کیس نہیں ہے تو ان کا واپس کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا میلاد کیس کے ہونے کا سبب نہیں بنتا کہ کیس کبھی فائل ہی نہیں ہوا، آپ نے خدشے کی بنیاد کے اوپر، چونکہ حکم تھا عمران احمد خان نیازی کا سسر جی کی عدالت کو، تو وہ کنفسکیٹ کر لیا گیا تھا ان کا پاسپورٹ، تو پاسپورٹ ان کو واپس دیا گیا 3 سال کی مدت کے بعد۔ تو پھر وہ پاکستان سے باہر گئیں، اپنا انہوں نے علاج کروایا، اور جو ہے وہ اس کے بعد واپس آئیں۔ ان کا آنا سمبولک ہے کیونکہ اپنے والد صاحب سے نیا مینڈیٹ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور نیا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ چیف آرگنائزر ہیں۔ پہلے اس سے چیف آرگنائزر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے ہر کام کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پارٹی کی آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے فلاں صوبے کا دورہ کیا، فلاں شہر کا دورہ کیا، فلاں لوگوں کو عہدے تقسیم کیے، فلاں لوگوں کا یہ کیا۔ ایک عجیب سی بے عملی کی صورت تھی کہ جناب جو ہے وہ میں تو پرائم منسٹر ہوں، آنے والا پرائم منسٹر بھی ہوں، تو اس لیے مجھے آنے والا پرائم منسٹر بنایا جائے۔ ویسے پی ایم ایل این نے انہی کو ہی ابھی بھی پرائم منسٹر نامزد کرنا تھا، جب یہ والا چاچو والا اپنا جب اپریل والا ایپیسوڈ ہوا ہے تو پی ایم ایل این کی طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہی پرائم منسٹر تھے، لیکن جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی سب کو ساتھ لے چلنے کے شوق کے اندر اپنے جیل میں پڑے ہوئے قائد کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، یا انہیں جیل سے جانے سے نہیں بچا سکے تھے، کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ باجوہ صاحب کے ساتھ وہ تھے اور باقی بھی سب کے ساتھ تھے، تو لہٰذا ان کو نہ رکھا جائے، یہ ہمیں مروا دیں گے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کی فرمائش تھی، میری اطلاع کے مطابق، اگر میں نے پہلے اپنے ولاگ میں نہیں کہا تو کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کی اس لیے پتہ کٹا تھا، ادروائز پی ایم ایل این انہی کے ذریعے جوتے کھانے کے اوپر راضی تھی۔ اچھا، پھر یہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر وہ بہت دکھی ہیں، اور ان کے قریبی ذرائع نے یہ خبر میڈیا کو جاری بھی کر دی تھی یہ 28 نومبر سے پہلے، ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں۔ یہ گئے تھے، نواز شریف سے ملے تھے، اور شاید نواز شریف نے انہیں بھی دلاسا دیا ہو یا وعدہ کیا ہو، تو لیکن جب وہ نہیں بنے تو وہ شدید صدمے میں آئے اور دکھی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ میرے ساتھ
نواز شریف صاحب نے دھوکہ کیا، مجھے لارا لگایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بے عملی کی کیفیت ہے، یا وہ اپنی پارٹی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، یا ان کے چھوٹے جونیئر ایسوسیٹ جو ہیں مفتاح اسماعیل، یہ روزانہ پی ایم ایل این کے حوالے سے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں. اور وہ اسی فیز میں ہیں جب کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جس فیز میں چودھری نثار علی خان چلے گئے تھے. یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ دو سیٹوں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، اپنی آبائی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے. اور چیف آرگنائزر ہو پارٹی کا، اور اس کا اپنے حلقے کے لوگوں سے، ووٹروں سے اتنا رابطہ ہو، تو اس پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر تو پھر انا للہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب انہیں آرگنائز کرنا چاہیے تھا پارٹی کو. یار انہیں لسٹیں بنا کے دینی چاہیے تھی کہ پائن انہوں لاؤ، مطلب ایک صدر لاؤ، ایک سیکٹری لاؤ، ایک ایڈیشنل سیکٹری لاؤ، ایک جوائنٹ سیکٹری لاؤ، ایک نائب صدر لاؤ، سینئر نائب صدر لاؤ. پھر ٹھیک ہے، اس طرح کر کے لوگوں کو انوالو کریں، وہ فیل کریں کہ جی میں پارٹی کا عہدے دار ہوں تو مجھے کوئی ذمہ داری. پھر ان کے ذمے لوگ لگاؤ کہ انے بندے لے کے آنے. کھوکھرا نے ٹھیکہ لیا ہے، سیف کھوکھر ہی بندے اکٹھے کر کے لے کے جائے گا. میرا مطلب ہے باقی پارٹی کو بھی تو کھڑا کرے نا، پارٹی کچھ کنٹریبیوٹ بھی تو کرے. کہ یہ سارے نواز شریف نہ تھے ووٹ ہی لینے والے نہیں تھے. خیر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ تھا ان کا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ واپس تشریف لائی ہیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ. تو مریم نے جس طرح اپنے سٹیج سے، بائی دا وے استقبال اچھا تھا، مطلب کو بہت زیادہ امپریسو نہیں تھا لیکن مناسب تھا جتنا کو ہونا چاہیے. وہ عمران خان سے تو کئی درجے بہتر تھا، میرا مطلب ہے. لیکن اس کا کمپیریزن اب بے نظیر کے استقبال سے نہ کرنے بیٹھ جائیے تو اس کا مقابلے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جو ہے اچھی تعداد وہ اکٹھی کرنے میں کامیاب رہے. لیکن سٹیج کے اوپر ایک بلال یاسین کے علاوہ پی ایم ایل این کا کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آیا. اور اس بات کی مجھے شدید حیرت ہوئی کہ دیکھیے لاہور سے مطلب شیخ رحیل اصغر سے شروع ہو جائے نا، اور جتنے سارے اسٹال ورڈس ہیں، اپنا وہ کیا ہے سردار ایاز صادق، ٹھیک ہے، پھر خواجہ سعد رفیق، نہ بڑے خواجہ صاحب نہ چھوٹے خواجہ صاحب. میرا مطلب یہ پارٹی کے بہت، اور پھر اس کے بعد جناب شائستہ پرویز ملک اور ان کے صاحبزادے جو دو سیٹیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تمام لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سٹیج پہ کھڑا کیا جاتا، یا انہوں نے اس ایونٹ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جائیں اپنے قائد کا استقبال کرنے اور وہاں پہ کھڑے ہوں اور اس قائد کی صاحبزادی کا شکریہ ادا کریں جس کے نام کے اوپر یہ لاکھ سوا لاکھ ووٹ لیتے ہیں. میرا مطلب کسی نے بھی اس قابل نہیں سمجھا. یہ میرے لیے بڑی ناقابل فہم بات تھی کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو ان کے اسٹال ورڈس تھے ان میں سے کوئی بھی ادھر سٹیج پہ نہیں تھا. سٹیج کے جو اوپر جو ڈائس رکھا گیا تھا اس کے ایک طرف جناب کھوکھر صاحب تھے، دوسری طرف ان کا صاحبزادہ کھڑا ہوا تھا، تیجا بندہ وہ بلال یاسین بھی پیچھے کر کے انہوں بیچارے نے جگہ ملی ہوئی سی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انتہائی وہی بات جس کا میں آپ سے بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں اس پارٹی کے حوالے سے کہ انتہائی ایل آرگنائزڈ ہے. اور اسی ایل آرگنائزڈ ہے جہاں پہ اب اگر یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ انکلز کو آؤٹ رکھا جائے اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جونیئر محسوس نہ کریں تو پھر بھی نامناسب ہے. اور اگر یہ غیر ارادی طور پہ ہوا ہے تو پھر تو بہت ہی غیر مناسب ہے. اس سے پتہ چلا کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ کوئی سینئر بندہ ہی نہیں ہے. جو کام ہوا دوسرا وہ یہ تھا کہ نہر کراس نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی گئی. اس دفعہ پرلی طرف آتے ہوئے نہر کراس کرنی تھی، پچھلی دفعہ نہر ادھر سے جاتے ہوئے مال روڈ سے جاتے ہوئے کراس کرنی تھی تو چاچو کو راستہ بھول گیا تھا. تو اس دفعہ بھتیجی جو ہے اس نے پرلی طرف سے آنا تھا اور نہر کراس کر کے مال روڈ سے ہوتے ہوئے اور پھر درمیان میں خطاب کرتے ہوئے گھر جانا تھا. لیکن سینٹی پرویل کی، کیونکہ عمران احمد خان نیازی اس وقت کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی دوسرے کی کاسٹ کے اوپر، اور مریم کے اس قافلے کے اوپر کوئی ایسی ویسی حرکت ہو جاتی، کوئی پٹوخا پھٹ جاتا یا پھوڑ دیا جاتا یا وہ پھڑوا دیتا، جس کا میں نے شدید خدشے کا اظہار کیا تھا، تو پھر میرا مطلب ہے کہ خام خواہ کا ایک ایشو کریٹ ہو جانا تھا. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ رنگ روڈ پہ
کے ذریعے ہی جاتی عمرہ تک پہنچنے میں عافیت جانی، اور حالانکہ وہ رنگ روڈ سے اتر کے جو اڈا پلاٹ ہے وہاں سے جاتی عمرہ تک کا سفر بھی تو کارکنوں کو اجلو میں کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ ہے جی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم بات۔ میرا مطلب ہے کہ جو اب تک جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے، شو اچھا تھا، لیکن پارٹی کے کھوکھلے پن کو مزید بے نقاب کر گیا۔ اب اس کھوکھلے پن کو کور کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ دیکھیے وہ اس ذمہ داری کو کس حد تک سر انجام دیتی ہیں۔ جو انہوں نے کہا اس کے اندر جو نریٹو دیا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مظلومیت کا رونا رویا۔ عمران خان تواڈے نال وڈا مظلوم بن کے بیٹھا، میں پہلے دن بتا بیٹھا ہوں۔ وہ سارے آپ کے بیانیے نریٹو تک چھین کے لے گیا ہوا۔ آپ پہ ظلم ہوا، عمران کہتا میرے پہ بھی بڑا ظلم ہوا۔ عدلیہ ہمارے خلاف تھی، عدلیہ میرے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے، مجھے نکالا۔ وہ اس نے آپ کے تمام یہ والے بیانیے چھین لیے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف کو اس فیز سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں عمران خان کے اوپر سچی تنقید کرنی چاہیے۔ جس طرح کی جھوٹی تنقید عمران خان الزامات والی ان کے اوپر کرتا ہے، انہیں عمران خان کو کس سچائیوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ انہیں کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کی غلاظت جو ہے اور ان کے کردار کی گراوٹ جو ہے وہ جس بھی سڑک پہ جائے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ گری ہوئی ملتی ہے، تو اس لیے انہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ مظلومیت کا بیانیہ جو ہے وہ شاید نہ چل سکے، اور وہ چلے گا بھی تو وہ نواز شریف کے حوالے سے شاید چل پائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں آگے بڑھ کے عمران خان کے اوپر اس سے زیادہ سخت لینگویج میں اس کے کردار کو، بلکہ بد کرداری کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان کو اپنا اس پہ کرنا چاہیے۔ ورنہ ان کی تقریر کے اندر وہ والا پنچ نہیں تھا جو کہ نارملی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کم از کم میری توقع کے مطابق تو وہ پنچ نہیں آیا۔ وہ اگر رگیدتی تھوڑا سا عمران خان کو اور اسے کہتی کہ تم چھپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیسے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیسی تمہاری بیماری ہے، میں کینسر کا علاج کروا کے ٹریٹمنٹ کروا کے آ گئی ہوں اور تمہاری ابھی تک ٹانگ نہیں درست ہوئی، یہ اس طرح کے فکرے ان کو اچھالنے چاہیے تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر میمز کی شکل کے اندر لوگوں کے ذہان میں جا کے بیٹھ سکتے، لیکن اس طرح کی کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی۔ اب اگر تو وہ آگے گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں گی تو پھر کیڑی آرگنائزیشن تو کیڑی ڈی آرگنائزیشن۔ اور جو اس وقت جو بیانیے کے بحران کا سامنا ہے پی ایم ایل این کو، شاید اس کا مداوع نہ ہو سکے، لیکن دیکھیں وہ نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ واپس تشریف لائی ہیں، ان کی صحت کی بھی اور بھی لمیٹیشن ہوں گی، وہ اس میں بھی انہوں نے کرنا ہے، تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔